حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی محبوب نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ذات تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ مولا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تیرا اس پر ایمان نہیں؟ کیا تجھے بھروسہ نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا اس بات پر میرا پورا ایمان ہے کہ زندہ اور مردہ صرف یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات کو ہو کہ وہ زندے کو مردہ کر دے اور مردے کو زندہ کر دے۔ زندگی دینے والا ہی اللہ رب العزت کی ذات ہے اور موت کے بعد پھر سے زندہ کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مگر مولا میرا اس پر ایمان تو ہے، مگر میری تمنا ہے کہ اس منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ آخر تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تاکہ یہ دیکھ کر میرے دل کو قرار حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب ایسی بات ہے تو اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر تم اس کی اچھے سے پرورش کرو، تم اس کو خوب ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح آس پاس کے جو بھی پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پر تم الگ الگ ان کے گوشت کو جا کر رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو رکھنے کے بعد پھر ان پرندوں کو تم پکارو، اسے آواز دو، وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تم مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لو گے اور شاید تمہارا دل اس سے قرار مل جائے، تمہارے دل کو اس سے قرار حاصل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک گدھ اور ایک موڑ کو لیا اور ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پالا۔ ایک مدت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو کھلایا پلایا اور خوب ہلا ملا لیا، خوب دیر تک انہیں پالا۔ پھر ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اگل بگل میں جتنے بھی پہاڑ تھے سارے پہاڑوں پر الگ الگ پہاڑوں پر ان کے گوشت کو جا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا۔ جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پرندوں کو پکارتے چلے گئے، ہوا میں اس پہاڑ پر گوشت کا ٹکڑا اڑتا اور اڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں پر بغیر سر کے دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کا سر اس سے جڑ جاتا۔ جڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پکارتے ہی وہ زندہ ہو گئے اور زندہ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ اپنا اپنا کھانا کھانے لگے، وہ اپنے اپنے دانے کو چگنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ دوستو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ایک پرندہ، یعنی ہر ایک پرندے کی اپنی ایک الگ الگ خاصیت ہے، ایک الگ الگ خصلت مشہور ہے۔ مثلا جیسے کہ مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ مرغ میں کثرت شہوت کی بڑی خصلت پائی جاتی ہے، اس کے اندر کثرت شہوت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گدھ کے اندر لالچ اور حرص بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اپنی اونچی اڑان پر بہت ہی غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردہ زندہ ہونے کا یہ منظر نظر آیا اور انہیں نفس مطمئنہ کی دولت حاصل ہو گئی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے، اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، دولت حاصل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مرغ کو ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے۔ مور کو ذبح کرے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو وہ ذبح کر ڈالے۔ گدھ کو ذبح کرے، یعنی اپنے اندر کی لالچ کو، وہ اپنے اندر کے حرص کو کاٹ ڈالے۔ کبوتر کو ذبح کرے، یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے اڑنے کے غرور کو توڑ ڈالے۔ وہ
وہ کہتے ہیں کہ کانفیڈنس ایک لیول تک آپ کو ضرور عروج تک لے کر جاتی ہے، مگر اوور کانفیڈنس یہ ہمیشہ زیادہ تر زوال کا ہی حصہ بنتی ہے۔ تو ان چاروں خصلتوں کو، ان چاروں خاصیتوں کو جو شخص بھی اگر ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔